اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نحمدہ بیل کے بٹن ونصلی کو علی دبائیں۔ جزاک رسولہ اللہ۔ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ سورۃ قریش۔ لإیلاف قریش، لإیلاف الفت دلانے کے لیے، قریشن قریش کو، لإیلاف قریشن قریش کو الفت دلانے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم الفت دلانا ان کو، رحلۃ سفر میں، ایلافہم ان کو الفت دلانا، رحلۃ سفر میں، شتاء سردی، والصیف اور گرمی کے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف سردی اور گرمی کے سفر میں ان کو الفت دلانا۔ فَلْيَعْبُدُوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی، رب رب کی، ھذا البیت اس گھر کے، بیت گھر، ھذا اس، الذی وہ ذات جس نے، اطعمہم کھانا کھلایا ان کو یا کھانا دیا ان کو، من جوع بھوک سے، وآمنہم اور امن دیا ان کو یا امن میں رکھا ان کو، من خوف خوف سے، الذی وہ ذات، اطعمہم جس نے کھانا دیا ان کو، من جوع بھوک سے، وآمنہم اور امن دیا ان کو، من خوف خوف سے۔ اچھا، تو ایک بار ترجمہ سن لیا ہے، دوسری بار مختصر سی تفسیر تاکہ آپ کو آیات کی صحیح سے سمجھ آ سکے۔ لإیلاف قریش قریش کو الفت دلانے کے لیے، ایلاف جو ہے نا، لإیلاف میں ایلاف، ایلاف کا معنی ہوتا ہے الفت، محبت۔ ایلاف جو ہے یہ موانست اور الفت کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ جو کہ قصی بن کلاب تھے، انہوں نے قریش کے مطلب قبیلہ قریش جو ہے یہ حجاز کے مختلف مقامات پر یہ لوگ رہتے تھے، منتشر تھے یا بکھرے ہوئے تھے، یوں سمجھیے۔ قصی بن کلاب جو ہے انہوں نے سب قریشیوں کو حجاز کے جو مختلف مقامات پر مقیم تھے وہاں سے اکٹھا کیا اور ان کو مکہ میں ایک جگہ پہ سب کو اکٹھا کر دیا، مطلب وہاں سے اٹھایا اور مکہ میں بیت اللہ کے پاس ان کو اکٹھا کیا۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے۔ تو دوسرا یہ کہ بنو ہاشم کے جو بیٹے ہیں ان کے دل میں یہ چیز آئی کہ کیوں نہ ہم بین الاقوامی تجارتوں کے اندر شمولیت اختیار کریں، لہذا انہوں نے آس پاس کے جو تو بنو ہاشم جو تھے انہوں نے اپنے ارد گرد کے جو علاقے تھے ان کے اندر تجارت کے متعلق مطلب کام شروع کیا، گفتگو آگے بڑھائی اور آہستہ آہستہ انہوں نے تجارت والا سلسلہ شروع کر دیا۔ مطلب بین الاقوامی وہ تجارت چاہتے تھے اور انہوں نے سب نے مل جل کر اس کام کو آگے بڑھایا جو آس پاس کے علاقے تھے ادھر۔ اس کا فائدہ یہ ہوا
کہ مکہ اچھا مکہ سے نا وہ 2 بار سفر کرتے تھے، 2 بار تجارتی قافلہ لے کر جاتے تھے، ایک بار سردیوں میں دوسرا گرمیوں میں۔ سردیوں میں جاتے تھے وہ شام اور شام کی طرف، سردیوں میں شام اور فلسطین کی طرف جاتے کیونکہ یہ علاقہ جو ہے یہ مکہ کی نسبت ٹھنڈا تھا۔ سردیوں میں وہ جب ایک بار سفر کرتے نا تو شام اور فلسطین کا رخ کرتے، دوسری مرتبہ جب گرمیوں میں وہ سفر کرتے تو وہ یمن کی طرف کرتے کیونکہ یمن والا علاقہ جو تھا وہ مکہ کی نسبت گرم تھا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مکہ بین الاقوامی منڈی بن گیا، مطلب تمام لوگ، تمام ارد گرد کے علاقے یا قبائل کہہ لیں یا شہر کہہ لیں، وہ تمام لوگ جو ہیں اپنی تجارتی چیزیں جو ہیں وہ مکہ کے اندر مطلب لانا انہوں نے شروع کر دی، جس سے مکہ ایک بین الاقوامی منڈی کی شکل اختیار کر گیا۔ اچھا یہ ہو گیا لیلافی قریش کا مفہوم۔ اب آگے چلتے ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے موسم میں وہ 2 ہی سفر کرتے تھے، ایک شام اور فلسطین کی طرف اور دوسرا یمن کی طرف۔ اور یہ جو سفر کرتے تھے ان کا فائدہ یہ تھا ان لوگوں کو کہ ان 2 سفروں سے وہ اتنا کما لیتے تھے کہ پورا سال وہ بیٹھ کر کھا لیتے، مطلب پھر بھی ان کی کمائی ہوئی چیز جو تھی، مطلب ان کی جو رقم تھی یا ان کے پاس جو منافع تھا وہ پھر بھی بچ جاتا، اتنی زیادہ ان کے پاس جو تھی آمدنی ہوتی تھی ان 2 سفروں کی وجہ سے بھی۔ سردیوں میں سفر ہو یا گرمیوں میں، ہر حال میں وہ محفوظ تھے، مطلب انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مکہ چونکہ ایسی سرزمین تھی جہاں پہ یا تو مطلب پہاڑی علاقے تھے یا پھر ریتلا علاقہ تھا مکہ، مطلب مکہ کی سرزمین ایسی تھی جہاں پہ کاشتکاری جو ہے وہ بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی، ریگستانی علاقہ تھا، لوگ بکریوں کو چرا کر، بھیڑوں کو چرا کر یا اونٹ وغیرہ پالتے تھے، ان سے اپنا پیٹ پوجا کرتے تھے، اور باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ آنے جانے والے لوگوں کے مال کو لوٹ مار کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آپس میں مطلب اپنے ہی قبیلے کے اندر لوٹ مار، چوری ڈاکہ وغیرہ اس کے ذریعے اپنے پیٹ پالتے تھے، مطلب یہ تھا ان لوگوں کا پیشہ۔ تو جو قریش تھے وہ لوٹ مار سے بچے ہوئے تھے، اس کی وجہ کیا تھی کہ قریش جو ہے وہ لوٹ مار سے بچے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ تھے مطلب عرب قبائل کے علاوہ جتنے بھی قبیلے تھے انہوں نے اپنے بت بیت اللہ میں رکھوائے ہوئے تھے، ایک ایک بت ان کے اپنے پاس تھا اور ایک ایک انہوں نے بیت اللہ میں رکھوایا ہوا تھا۔ ایک ایک بت انہوں نے مکہ کے بیت اللہ کے اندر اس لیے رکھوایا ہوا تھا تاکہ ہمارے بت کا نام بلند ہو، مطلب معبود اس کو بولتے تھے یا جو پوجا جو اس کی کیا کرتے تھے ان کا نام بلند ہو۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو قریش تھے انہوں نے اس لیے وہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، ان کے یرغمال کے طور پر رکھے ہوئے تھے انہوں نے، تو تمام لوگوں کو، تو لوگ جو ہیں وہ قریش مکہ کی مطلب مکہ کے اندر جو رہنے والے قریش ہیں نا، لوگ ان کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے، مطلب عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے کیونکہ ان کے بت انہوں نے وہاں پہ رکھوائے ہوئے تھے۔ تو سردیوں کا سفر ہو یا گرمیوں کا سفر ہو، دوسرے جتنے بھی قافلے وہاں سے گزرتے تھے ان کے مال کو لوٹا جاتا تھا، غارت گری کی جاتی تھی، مطلب ہر قسم کا جو ہے نقصان کیا جاتا تھا، لیکن قریش کے جتنے بھی قافلے وہاں سے تجارتی گزرتے تھے ان سے مال لوٹا نہیں جاتا تھا، نہ ہی ان کو مطلب اس نظر سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ لوگوں کو اس چیز کا، دوسرے قبائل کو اس چیز کا ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہم نے اس تجارت والے قافلے کو لوٹا جو کہ قریش کا ہے یا قریش نے ان کو پروانہ دیا ہوا ہے
یوں سمجھے کہ ان کے پاس پرچی ہوتی تھی کہ یہ قریش کی طرف جا رہا ہے یا ان کے کہنے پہ جا رہا ہے، تو اگر ہم نے اس کو لوٹا تو اس کے عوض، اس کے بدلے میں قریش جو ہے وہ ہمارا خدا معبود جو ہے اس کو بیت اللہ سے باہر نکال پھینکیں گے۔ تو قریش کو اس چیز کا اختیار تھا، چونکہ وہ کعبہ کے بیت اللہ کے متولی تھے، تو اس ڈر سے لوگ ان کے قافلے کو نہیں لوٹتے تھے۔ سردی ہوتی تھی یا گرمی ہوتی تھی، ہر حال میں سردی یا گرمی دونوں صورتوں میں ہی قریش کے جو قافلے ہوتے تھے، تجارتی قافلے، وہ بڑے سکون سے وہاں سے گزر جاتے تھے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ کہ جو جگہ ٹیکس ہے، قریش کو جگہ ٹیکس بھی معاف کیا گیا تھا، مطلب قریش سے جگہ ٹیکس بھی نہیں لیا جاتا، باقی تمام لوگوں سے لیا جاتا تھا۔ اچھا، اس کا فائدہ قریش کو یہ ہوا تھا کہ سردیوں اور گرمیوں کے جو دو سفر کرتے تھے، ان کی آمدنی ان کے پاس وافر مقدار میں بچ جاتی تھی، تو آمدنی بھی بچ جاتی تھی اور ان کا منافع جو ہے نا دگنے سے چگنا اور اس سے بھی زیادہ سے زیادہ تر ہوتا جا رہا تھا، مطلب وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے۔ حالانکہ مکے کے اندر بہت زیادہ غربت تھی، بہت زیادہ غریب لوگ تھے، بہت زیادہ بھوک تھی، مطلب غربت بہت زیادہ تھی۔ تو قریش جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک خاص اپنا احسان کیا ہوا تھا کہ قریش، ایک تو ان کو کسی قسم کا ڈر خوف نہیں تھا۔ دیکھیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ہے نا، وہ جو ڈر خوف والی میں بات کرنے لگی وہ تھوڑا میں آگے کر لیتی ہوں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے ان کو کہ وہ اپنے اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت ہیں، تو آپ نے قریش مکہ کو دعوت دی کہ اسلام کی طرف آؤ، مطلب وہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جو اس گھر کا اکیلے اس گھر کا خدا ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو قریش کہنے لگے کہ کرنے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے ان کے بتوں کی پوجا چھوڑ دی یا بتوں کو توڑ دیا، گرا دیا، تو یہ لوگ ہمیں یہاں سے اچک باہر پھینکیں گے، مطلب ہماری اتنی عزت اور احترام جو کیا جاتا ہے، ادب کیا جاتا ہے، ہمارے قافلوں کا جو مثلاً سلسلہ ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے، لوگ ہمیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر ہم نے ان کے بتوں کو باہر پھینکا یا ان کی پوجا مطلب نہ کی، تو ہمارا تو سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا، بس چاہیے کہ تم لوگ عبادت کرو اس گھر کے رب کی، جس گھر کے اندر تم نے بیت اللہ کے اندر تم نے اتنے بت رکھے ہوئے ہیں، اس رب نے تمہیں امن دیا، کس چیز سے؟ الذی اطعمہم، جس ذات نے کھلایا ان کو بھوک سے اور امن میں رکھا ان کو خوف سے۔ یعنی لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، ہر گھر میں مشکلات ہوتی ہیں، ہر کسی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، کہیں کوئی مطلب جب بھی کوئی گھر کا فرد باہر جاتا ہے تو ظاہر ہے پچھلے جو ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ خیر سے آئے، مطلب خیر سے جو اور خیر سے ہو، یہ لفظ اکثریت سننے کو بولنے کو یہ ملتے ہیں۔ تو حجاز کو اس قسم کا ڈر نہیں تھا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کا امن دیا ہوا تھا۔ ایک تو دوسرے لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر رہے تھے، غربت بہت زیادہ تھی، حجاز جو ہے یہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے۔ دوسرا، ان کو اللہ تعالیٰ نے امن دیا ہوا تھا، سکون دیا ہوا تھا، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ چیز یاد کروائی کہ اس ذات کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے، ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو اور ان لوگوں کا ڈر چھوڑ دو، اس ڈر کو دل سے نکال دو۔ وہ ذات جس نے تم کو بھوک سے بچایا، وہ ذات جس نے تم کو عزت دی، امن دیا، خوف سے بچایا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ان سے کہیں تو وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ تو پھر جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 960 جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 360 بت جو مکے کے اندر دھرے ہوئے تھے سب کو ختم کر دیا تھا، گرا دیا، توڑ دیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، تو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔